हमारे मजबूत नहीं होंगे, हमारे मुल्क के, हमारी पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, हमारी अदलिया मजबूत खान नहीं साहब होगी। तो इसी इशू पे तो आपसे बात कर रहे हैं ना कि आप इदारे मजबूत नहीं करना चाहते, नहीं, आप हम तो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अब बिल्कुल एक साल बचा है, अब ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि हम तरमीम को 1 साल हो गया है, सूबाई खुद मुख्तारी को 1 साल हो गए, 17 महकमे मरकज से सूबों को चले गए। अगर हमसे कोई बेहतर कर सकता है और अवाम उनको मैंडेट देती है तो वेलकम, हम किसी को मना नहीं करते। अवाम के वोट थोड़े दिनों बाद वो इलेक्शन है, अल्लाह करे कि अवाम इनको मैंडेट दे रही है, सामने आ जाएंगे, हम इनको बिल्कुल कबूल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पर यह है कि 4 साल के बाद तो आज मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे वफाकी वजीर को ये याद आ गया कि रेलवे का निजाम दुरुस्त नहीं है, इससे पहले आना चाहिए था। अवामी नेशनल पार्टी को हमारे पास वज़ारत छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि देखो पाकिस्तान में कोई खाली रेलवे, अगर अब देखा जाए तो हमारा कौन सा इदारा है, हर जगह ये मसले मसाइल है, पर हमारी बदकिस्मती है कि रेलवे हमारे गले पड़ गई है। लेकिन हमारे तमाम इदारे, चाहे आप रेलवे के ले ले, चाहे PIO के ले ले, चाहे एजुकेशन को ले ले, उस मुल्क आप क्या करोगे जहां पर पहलवानों को हम मरवा देते, करप्शन केल में करप्शन, जहां खिलाड़ी जेल में आपके पड़े हो, ये खाली रेलवे की बात नहीं है। हमारे मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशन जो है इस वक्त उस माहौल में है कि उसको आप क्या, आप ये कभी दुनिया में आपने सुना कि क्रिकेटर रिश्वत लेते हैं और अदालत ने उनको सजा सुना दी, वो जेल में पड़े? आपने कहीं ये सुना कि कुश्ती लड़ रहे हैं और हम दूसरे मुल्क को कह रहे हैं कि यार हम तुम्हें जिता देंगे? बशीर जान तमाम इदारे, ये रेलवे के हम बिल्कुल जिम्मेदार है और ये चूंकि हमारे गले में आ गई है तो हमें कम से कम अगर ये हमारे पास, बाकी हमारी पार्टी की जो सूबाई सतह पर कारकर्दगी, आप आज ऑनियर आज बैठ के बस बात ये बोलता हूं कि रेलवे ने हमें काफी, हमारे जो पोजीशन है हमारी पार्टी की जो, वो उस रेलवे की वजह से काफी डैमेज हुई। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं इसको कोशिश करता हूं दुरुस्त करने की, उनकी जदोजहद थी, वो अब भी हुकूमत से लड़ रहे थे काबीना से कि मुझे पैसे दो ताकि इसको सही करें। देखो इंजन, मैं आपको एक बात बताऊं मुगेरी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी रेलवे जो पटरी है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। अगर हमारे मिनिस्टर साहब चाहे भी ना इंजन खरीदे भी तो हमें इंजन मिल नहीं। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आज हमारे सूबाई वजीर इत्तलात शाजिया अता मरी ने आज खान साहब के बयान के बाद एक बड़ा मुनफरद एक स्टेटमेंट है कि जो है इमरान खान जो है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के विकेट कीपर थे। तो आप ये अब समझते हैं कि अब सियासत में विकेट और बैट बॉल और इनकी जो है बातें इस्तेमाल करना शुरू हो गए, क्या विकेट कीपर से क्या होगा? पर ये मैं आपसे जवाब लूंगा छोटी सी ब्रेक के बाद आके कि आखिर खान साहब विकेट कीपर थे। तो आज खान साहब की टीम में भी काफी लोग जनरल साहब के नजर आ रहे हैं, इस पे आके लाजमी है हाफिज साहब से जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक के दौरान भी बहुत से इश्यूज पे हम बैठ के सोच रहे थे। हमने बशीर जान भी कह रहा था कि हिंदुस्तान के अगर रेलवे निजाम देखा जाए तो काफी बेहतर है, वहां पर अगर देखा जाए तो उस वक्त के वफाकी वजीर लालू प्रसाद यादव जो मशहूर शख्सियत है, दुनिया भर में उनको जाना जाता है, जब उसने अपना रेलवे का निजाम दुरुस्त करके अपनी पार्लियामेंट को जब 5 साल पूरे करके 110 करोड़ रुपए बचा के और 13 से ज्यादा ट्रेनें पटड़ी पे डाल के और आवाम के लिए दी, ये एक बात है जो हिंदुस्तान का हम मिसाल पड़ोसी मुल्क का दे सकते हैं। पर ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि हमारी सूबाई वजीर इत्तलात शाजिया अता मरी ने आज खान साहब के बयान पे एक बयान दिया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खान साहब जो विकेट कीपर थे। जी हाफिज साहब। मुगीरी साहब, बात यह है कि शाजिया मरी के हवास पर जो इस वक्त इमरान खान साहब, उनका क्या, उनके सदर जरदारी पर भी सवार हो चुके हैं, वजीर आजम गिलानी समेत जो भी हैं। खान साहब, पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने किस हद तक जा करके खान के हवाले से ये जो पूरा पाकिस्तान को उन्होंने सिस्टम बनाया था उसको फॉलो अप में लेके आना चाहते थे। लेकिन डे वन, आई एम द विटनेस कि डे वन जब उन्होंने 7 नुकाती एजेंडा प्रोग्राम दिया था, हम उसके फॉलो अप में गए थे कि वो हमारा पूरा तहरीक इंसाफ का बुनियादी नुकात थे, जो कि उसमें से उठा करके उन्होंने कहा डिवोल्यूशन ऑफ सिस्टम और करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने करप्शन का टोला जमा किया तो खान ने इनकार किया। परवेज मुशर्रफ के हम कभी विकेट कीपर नहीं रहे, खान तो हमेशा से फास्ट बॉलर रहा है और वो अब इनकी विकेटें उड़ाने चला है, तो अब ये विकेट कीपिंग के निजाम के ऊपर बात करने लगे। और उससे पहले मैं भाई हमारे बशीर जान साहब ने जो माजी के हवाले से हमारे चीफ जस्टिस पे बात की थी, बिकॉज मैं एडवोकेट भी हूं, मैं ये जानता हूं हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि इतनी बड़ी डिफाइनिंग मूवमेंट आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं चली थी जो वो कला ने चलाई। तमाम सियासी पार्टियों को एहसानमंद होना चाहिए उस डिफाइनिंग मूवमेंट का कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर उस डिफाइनिंग मूवमेंट के बाद पाकिस्तान में दाखिल हो सके।
ادروائز وہ پاکستان میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے پاکستان میں اپنی نوکری بچانے کے لیے تحریک کے ساتھ نہیں گھومتے رہے. انہوں نے صرف ایک انکار نے اتنی جرأت پیدا کی کہ پاکستان کی تمام وکلاء برادری اور عوام کے ایک جوش و خروش کے 16 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر 22 گھنٹے میں طے ہوا. تو وکلاء کی ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی عوام موومنٹ میں آئی. پھر یہ سیاستدانوں کو یہ توفیق ہوئی کہ پاکستان میں داخل ہو سکے اور پاکستان میں اپنے سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کو چلانا انہوں نے شروع کیا. جی تو یہ اسلام آباد چلتے ہیں. راجہ مبین الرحمان ہمارے ساتھ ہیں ویڈیو لنک پہ, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر تحریک انصاف کا سوابی میں جو جلسہ ہوا اور سونامی کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیسے ہوگی, اور ملک کے اندر جو خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب ایک نئی تبدیلی آئے گی, آخر وہ کیسے آئے گی. راجہ مبین الرحمان السلام علیکم. راجہ صاحب اس میں آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کا جو ہے جواب جو ہے میں یہ لوگ جو ہے آج آ کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو پنجاب حکومت ہے یہ گزشتہ 4 سال سے یہ کس کے جو ہے سپورٹ کے ساتھ جو ہے یہ چل رہی ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ یہ جو ایم پی ایس تھے, انہوں نے مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ہے وہ ٹکٹ پہ الیکشن جو ہے وہ لڑا, اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے یہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ 4 سال سے جو ہے وہ چل رہی ہے. اگر یہی لوگ جب ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے سپورٹ جو ہے جب وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور یہی والے لوگ جب جو ہے ادھر آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ سوالات جو ہے اٹھنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اس کے علاوہ اس کا میں دوسرے طریقے سے اس کا جو ہے وہ یہ جواب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن تحریک انصاف جیسے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں 1000 لوگوں کی وہ ٹیم لے کے آؤں گا کہ جس کے اوپر انشاءاللہ پاکستان کے عوام میں سے کوئی بھی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. تو سر تحریک انصاف جو ایک پارٹی ہے اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف ان لوگوں کو ٹکٹس دے گی یا ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے گی. میں انشاءاللہ آپ کو یہ اس چیز کا یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑے اچھے اور صاف ستھرے. جی راجہ صاحب بہت شکریہ. یہ تو آپ نے بات کی کہ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ 1000 سے زیادہ لوگ لائیں گے جو آنے والے الیکشن میں نظر بھی آئیں گے اور صاف شفاف ہوں گے. پر یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے جو بشیر جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے ہی فیصلہ ہوگا آنے والے الیکشن میں کہ کون ایوان میں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. پر یہاں پہ ایک وہی سوال ہے کہ بشیر جان اب تحریک انصاف کی اب جو تمام باتیں ہو رہی ہیں وہ کرکٹ کی لینگویج میں یا زبان میں کر سکتے ہیں. اب تمام سیاستدان آپ لوگوں نے بھی وہی خان صاحب والی جو ہے زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی وکٹیں گر سکیں گی الیکشن میں اگر یہ لوگوں کے درمیان ووٹ لینے جاتے ہیں؟ دیکھو یہ تو ان کا مسئلہ ہے, یہ تو وہی سمجھتے ہوں گے. ہمیں تو بہرحال ہم نے تو کبھی آج تک جیسے انہوں نے بات کی نا ہمارے لیڈران باہر تھے, بلکہ ہم نے قربانیاں دی. مجھے خود گولی لگی ہے اور ہمارے 24 ساتھی بھی 12 مئی کو شہید ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال ملک میں جو بھی اب 50-60 پارٹیاں اور رجسٹر ہے, اگر تحریک انصاف بھی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور ان کا یہ اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کس کو لیتے ہیں کس کو نہیں لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. بولنے کی باتیں اور ہے, میدان میں پھر مقابلہ اور ہے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ ایک بندے کے سر پہ میری طرح توڑے سے بال تھے, تو گیا گنجا کرنے سر. وہ بار بار نائی کو بولتے میرے سر پہ کتنے بال ہے, میرے سر پہ کتنے بال ہے. اس نے کہا یار تھوڑی دیر صبر کرو, ابھی تمہاری جھولی میں آ جائے گی, گن لینا. تو انشاءاللہ الیکشن کا سال ہے, ہماری نظر میں سینٹ کے بعد الیکشن ہوں گے. اللہ کرے کہ سینٹ کے بعد الیکشن ہوں گے, یہ انشاءاللہ پکے الیکشن ہے. بہرحال خان صاحب کو تو میں نے بیان پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار نہیں ہیں اس سال, لیکن اللہ کرے کہ یہ الیکشن لڑے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتے اور ان کی حکومت بھی آ جائے. آپ سیاسی کارکن کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ میں تو آئیڈیا جو میرا یہ ہے کہ نہیں لڑیں گے اس دفعہ الیکشن. باقی کوئی کچھ نہیں, میرا آئیڈیا ہے, یہ درست نہیں ہو, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ نہیں لڑے تھے,
خان صاحب اس دفعہ بھی شاید الیکشن نہ لڑے. باقی ہو سکتا حافظ صاحب ہے الیکشن ان کا تو اپنا آئیڈیا ہے کہ الیکشن خان صاحب نہیں لڑیں گے, پر وہی بات آ رہی ہے کہ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت بہت سے حالات درست نہیں ہیں. آپ اس وقت 7 بجے کے بعد سندھ کے کسی بھی شہر میں نکل نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر صورتحال درست نہیں. کراچی منی پاکستان ہے آپ کے سامنے, لاہور کی صورتحال, پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے, خیبر پختونخوا اتنا سالوں سے جنگ لڑتے رہے ہیں. کیا یہ آپ ان کو کریڈٹ نہیں دیں گے کہ اتنی لائن آرڈر کی سچویشن درست نہ ہونے کے باوجود بھی حکومت میں بیٹھے اور حکومت چلا رہے ہیں؟ مغیری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ اس ملک کے حکمران ہیں, چاہے پاکستان کی سطح پر ہوں یا صوبائی کی سطح پر ہوں, کس کی ذمہ داری ہے؟ آئین کہتا ہے کہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اسٹیٹ کی ہے کہ وہ مجھے امن و امان دے, مجھے روزگار دے, مجھے تعلیم دے, مجھے صحت دے. اسٹیٹ آپ کا جو ہے, اگر اس میں یہ گورنمنٹ آپ کی تمام ناکام ہے اس لیے کہ سب صرف لوٹ مار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کی کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہے. جنہوں نے ووٹ لیے کہ بھائی روٹی کپڑا اور مکان, آج پاکستان کی عوام سامنے ہے ان کے سب کچھ صورتحال. وہ کہتے ہیں ہم نے عدلیہ کے نام پر, ہم نے انصاف کے نام پر ووٹ نہیں لیے تھے. لیکن آج اگر پاکستان کی عوام کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہے اور عوام خوشحال ہے تو ہم خوش ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو روٹی کپڑا اور مکان والوں نے پاکستان کی عوام سے تو یہ سب چھین لیا ہے بجائے دینے کے. اور جہاں تک میرے دوست بشیر جان صاحب نے کہا کہ وی آر ناٹ ریڈی فار دا الیکشن, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تنظیمی نہیں, وہ بیان کو انٹرپریٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ جتنا دیر سے الیکشن ہوگا اتنا ہمیں فائدہ ہے. بیکاز جو لوگوں کی فائدے کے لیے پھر ہم فرض کرو یہ حکومت چلی جائے کس کے حوالے کر ہم تو الیکشن نہیں ہم جو آج جو ہے پاکستان کی عوام کے اندر جو سونامی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے, ہمیں پتہ ہے کیا رزلٹ آئے گا. آپ 1970 کا انقلاب بھی بھول جائیں گے, اتنی بڑی تیاری عوام کے ذہنوں میں آ چکی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہماری کوئی اہلیت نہیں ہے, ہم نے ہو سکتا ہے کہ کام سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹیز خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے کام کیے ہیں, اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان تمام پارٹیوں کو جو اتنے سالوں سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں ان کو کیسے ہرائیں گے؟ اگر عوامی نیشنل پارٹی میں صوبہ کے پی کے اندر خیبر پختونخوا میں اگر کام کیے ہوں گے تو آنے والے الیکشن میں رزلٹ پتہ پڑ جائے گا ان کا. پاکستان کی عوام بالعموم اور سندھ جو میرا ایریا آف کنسرن ہے, یہاں بالخصوص جو کراچی کی صورتحال ہے, جو اندرون سندھ کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 7 بجے کے بعد کوئی سفر نہیں کر سکتا, یہاں دن دھاڑے لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں, ڈکیتیاں بھی ہیں, مرڈر بھی ہے, بزنس مین سارے پریشان ہیں. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس شہر کی ایک بڑی طاقت جو وہ بھی اقتدار میں ہے نا, ANP بھی اقتدار, سب کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے بدقسمت صوبہ ہے سندھ کے یہاں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے, تو ہم کس کے سامنے جاوا تو دیکھیں نا. ارباب رحیم کی آج جو ہے نا درخواست پہ اور اس پہ ہم خیال گروپ کو اس کا صدر بھی بنایا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے, جو ابھی چند مہینے یا سال بچا ہے جو یہ اب تو ہو جائے گا, وہ تو اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ سینٹ کی الیکشن کے لیے یہ جو 20ویں ترمیم کی جو مفاہمت چل رہی ہے نا, چودھری نثار صاحب بھی تھیلوں کا بنڈل لے کے, مفاہمت کیا ہے؟ مفاہمت لوٹ مار کی مفاہمت ہے. اپنے اساسے, اپنے بینک بیلنس اور پاکستان کی عوام کو جتنا لوٹ سکتے ہیں اس کے لیے مفاہمت ہے. پاکستان کو ترقی کیسے دینا ہے, پاکستان سے کرپشن کیسے ختم کرنا ہے, اس کے لیے مفاہمت نہیں ہے. پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کیسے حل کرنے, اس کے لیے کوئی مفاہمت نہیں. بشیر جان, اگر اس کی مفاہمت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بڑا سوال ہوگا آنے والے الیکشن میں کہ آپ نے تمام اپنی وزارتیں, اپنی عمارتیں بنانے کے لیے ایک دوسرے سے مفاہمتیں کی, جو اس وقت حافظ صاحب بھی جس کی نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو پچھلے 4 سال سے نہیں بنا ہے. پاکستان کو ماشاءاللہ 60 سال ایسے تھے. 4 سال میں مفاہمت کا تو ریکارڈ توڑ دیا نا ہم ریکارڈ توڑیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جب سے بنا ہے, ہماری نظر, ہر کسی کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے, ہماری نظر میں یہ ملک جس نیج پہ کھڑا ہے یہ اس لیے کہ یہاں پر ہم وہ اعتماد بحال نہ کرا سکے جو جمہوری ممالکوں میں ہوتی ہے. یہاں پر جب بھی کسی جنرل کی مرضی وہ آ کے ٹیک اوور کر دیتا ہے اور تمام آئین معطل ہو جاتی ہے, بڑے بڑے اچھے جج صاحبان PCO کے تحت حلف لے لیتے ہیں اور وہ اس کو جنرل کو کہتے تم ٹھیک ہو. یہ بات الگ ہے کہ بعد میں بولتا ہے میں نے غلط کیا تھا. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کی جمہوریت کا تسلسل باقی رہنا چاہیے,
अच्छे अच्छे लोग उसमें सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन जो हम मिसाल के तौर पर इस वक्त मौजूदा हुकूमत करप्ट है बकौल इनके या मुखालिफिन के, लेकिन इसमें जो करप्ट है, यानी ये करप्ट हुकूमत किसी बंदे को बोलती है कि चल यार तू अच्छा नहीं है, वो जाकर फिर दूसरी पार्टियां उसको कबूल कर लेती है। तो मुगेरी साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क की हालत कि जो करप्शन का हिस्सा है जिनको आप निकाल देते हैं और से बड़े पोस्टों पर भी हो। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने किसी को ये नहीं कहा था अवामी नेशनल पार्टी ने कि हम या सुनामी लाएंगे या जलजले लाएंगे या तूफान लाएंगे।